السلام علیکم۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرقی افریقہ کا ملک سوڈان اس وقت خانہ جنگی کی حالت میں ہے، اور وہاں پر جیسا کہ اطلاعات ملی ہیں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سوڈان کے بارے میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ سوڈان کے اندر یہ جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میرے علم کے مطابق تقریباً 7 کازز یا 7 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ خانہ جنگی، یہ آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے سوڈان کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سوڈان یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کی راجدھانی اور کیپٹل خرطوم ہے، اور اس کی زبان عربی ہے اور انگریزی بھی یہاں پر بولی جاتی ہے، وہ بھی بڑی زبان ہے۔ یہاں کے لوگ اکثر و بیشتر کھیتی کے ذریعے سے ہی کماتے ہیں، اور کھیتی باڑی ہی ان کا ایک بہت بڑا پیشہ ہے۔ مذہب کے اعتبار سے یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں میں بھی سنی مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں کی تاریخ بڑی مزیدار رہی ہے، ہم ڈیپتھ میں تو نہیں جا رہے ہیں، البتہ صرف اتنی بات بتا رہے ہیں کہ 1956 کے اندر برطانیہ سے اس کو آزادی ملی، اور پھر اس کے بعد مصر سے اس کو آزادی ملی۔ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ملک ہیں ان میں ایک چاڈ ہے، ایک مصر ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک یہاں پائے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں مصر نے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم تاریخ کے اعتبار سے جانتے ہیں برطانیہ نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ تاریخ سمجھنے کے بعد آپ ایک دم سے جمپ لگائیے اور آ جائیے 2011 کے اندر۔ 2011 میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سوڈان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جو ساؤتھ سوڈان کہلاتا ہے، جنوبی سوڈان، وہ الگ بن گیا تھا، اور ایک حصہ جو مشرقی سوڈان ہے وہ الگ ہو گیا تھا۔ یہ چونکہ ملک الگ ہونے کے بعد اکثر و بیشتر سیاسی عدم استحکام، یعنی یہاں پر گورنمنٹ صحیح سے اسٹیبلش نہیں ہو پائی، یہاں کے ادارے بھی مضبوط نہیں ہو پائے، انٹیلیجنس بھی مضبوط نہیں ہو پائی۔ اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر کبھی بھی ایسی گورنمنٹ قائم نہیں ہو پائی جو اس ملک کو باقاعدہ چلا سکے۔ آپس کی خانہ جنگیاں، فوج کی بغاوتیں یہاں پر لگاتار ہوتی رہیں۔ فی الحال جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے یہ 2023 سے چل رہی ہے، اور 2023 سے ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے۔ یہ لڑائی دراصل 2 فوجی گروپوں کے درمیان ہے۔ ان میں ایک تو فوجی گروپ وہ ہے جو سوڈانی فوج کہلاتی ہے، اس کی قیادت یا اس کی ذمہ داری یہ اس کے سپہ سالار جنرل عبد الفتاح البرہان ہیں، اور ایک ان کے مقابلے میں دوسری فوج ہے، اس کو RSF کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نیم فوجی دستہ ہے۔ یہ جو فوج ہے اس کی قیادت محمد حمدان کر رہے ہیں، جن کو حمیدتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے درمیان یہ باقاعدہ لڑائی جاری ہے۔ یہ لڑائی اپریل 2023 سے شروع ہوئی تھی، اور لڑائی دراصل قیادت کی ہے۔ لڑائی دراصل فوج کی ان دونوں گروپوں کے درمیان اس بات کی ہے کہ کون اس پورے کے پورے ملک پر قبضہ کرے گا۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں، اور آگے بھی بتائیں گے، کہ سوڈان جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں معدنیات کے اعتبار سے انتہائی رچ ہے، انتہائی مالدار ہے۔ وہاں پر سونا بہت پایا جاتا ہے، خاص کر دارفور جو اس کا علاقہ ہے، وہاں تو لڑائی ہی سونے کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر تیل پایا جاتا ہے، اور بھی کافی قیمتی دھاتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ علاقہ پوری دنیا کے لیے انٹرسٹ اور پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ سوڈان بھی عالمی طاقتوں کی نگاہوں میں ہے، اور عالمی طاقتیں یہاں پر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ جہاں تک سوڈانی کلچر کی بات کریں تو سوڈانی لوگ مذہبی ہیں، اور مذہب میں بھی وہاں تصوف کا غلبہ ہے، اور تصوف والے چونکہ جو حضرات ہیں ان کے یہاں درگاہوں کا ایک خاص کنسپٹ اور تصور پایا جاتا ہے، تو یہاں بھی کئی بزرگوں کی درگاہیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اب ہم اصل بنیاد پر آتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کے پس پردہ کیا چیزیں ہیں، یا یہ لڑائی کیوں لڑی جا رہی ہے، یا اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 7 کازز ایسے ہیں جن کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ نمبر 1، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فوج کے دونوں حصے SAF اور RSF یہ دونوں کنٹرول چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی قائم ہو جائے، اور جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لڑائیاں نارملی ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر قبیلے الگ الگ ہیں، الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہ قبائل کا اختلاف، زبان کا اختلاف، جو لنگوسٹک ایک سچویشن ہر جگہ کریٹ ہو جاتی ہے وہ وہاں پر ہو چکی ہے، اور قبائلی یعنی جسے کہا جائے قبیلوں کا جو جتھا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر صورتحال ہے۔ اس بنیاد پر یہ لڑائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 3،
سب سے اہم ترین بنیادی بات جو سب کہہ رہے ہیں، وہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ یہ ریسورسز پر قبضے کی ایک لڑائی ہے۔ یعنی چونکہ وہاں سونا، تیل اور دیگر بہت قیمتی دھاتیں اور معدنیات موجود ہیں، تو اس دولت پر قبضہ کرنے کے لیے پوری دنیا اس وقت ادھر متوجہ ہے۔ اور چوتھی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر غیر ملکی، یعنی جو آؤٹ آف کنٹری جو بڑی طاقتیں ہیں، سوڈان کے علاوہ جو طاقتیں ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسا کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ بعض عرب جو ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ جو طاقتیں ہیں وہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہیں۔ روس باقاعدہ وہاں پر ایکٹیو ہے، اور جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ روس جو ہے وہ RSF کو باقاعدہ خاموشی کے ساتھ ہتھیار دے رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسی لڑائیاں جو ہوتی ہیں ان میں جو ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اعلان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کوئی ایسا بیانیہ جاری نہیں کیا جاتا کہ ہم ہتھیار بھیج رہے ہیں، بلکہ یہ خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت سی کمپنیز ہیں روس کی جو وہاں پر ایکٹیو ہیں، PMC وغیرہ، یہ وہاں پر باقاعدہ ہتھیار کی سپلائی کا کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے UAE جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امارات، وہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہے، باقاعدہ ان کے ہتھیار جو ان کے لوگوز کے ساتھ ہیں وہ بھی وہاں پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچویں بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت غزہ جو پچھلے 2 سال سے قتل و غارت گری کا ایک میدان بنا ہوا تھا، وہاں سے پوری دنیا کی نگاہ ہٹانی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے سوڈان کا جو ٹاپک ہے وہ ٹرینڈنگ پر ہے، ہر جگہ سوڈان کے تعلق سے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور ان ویڈیو کو باقاعدہ رن کرایا جا رہا ہے، اور یوٹیوب کا الگوریتھم بھی اس کو خوب اچھی طرح لے رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تاکہ غزہ پر سے لوگوں کی توجہ ہٹے اور غزہ کے اندر صہیونیوں کی جو پلاننگ ہے وہ وہاں پر کامیاب ہو جائے۔ نمبر 6 جو وجہ میری اپنی ذاتی ایک اور ہے جو میری سوچ کے اندر ہے، وہ یہ کہ غزہ کے جرائم کو ہلکا بنانا ہے۔ اتنی انسانیت غزہ کے اندر ماری گئی، اتنے انسان وہاں پر مارے گئے، مسلمان چھوڑ دیے، میں مسلمان کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں انسانوں کا نام لے رہا ہوں، بہرحال وہ بھی انسان ہیں، اتنے انسان وہاں مارے گئے۔ اب وہ پوری دنیا کے اندر جو آوازیں اٹھیں تو ان کو ڈائیلیوٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک باقاعدہ، یعنی جسے کہا جائے لوگوں کو چینلائز کر دیا جا رہا ہے، یہ ذہن بنانے کے لیے کہ اگر غزہ میں اتنے لوگ مارے گئے تو سوڈان میں بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، گویا کہ یہ نارمل چیز ہے، یہ دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ اور ساتویں بڑی بہت اہم وجہ، بہت ہی اہم وجہ یہ ہے کہ سوڈان کے پاس جو ہے بحر احمر ہے، جس کو ہم ریڈ سی کہا کرتے ہیں، اور ریڈ سی جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سے دنیا کی بڑی تجارت ہوتی ہے، دنیا کی بڑی تجارت کی گزرگاہ ہے، بڑے بڑے شپس وغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں ایسا ہوتا ہے، چونکہ بڑی تجارتیں سمندر کے راستے ہی سے ہوتی ہیں، بڑی مال کی سپلائی دنیا میں سمندر کے راستے ہی سے ہوتی ہے، اس لیے باقاعدہ دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں پر ایکٹیو ہیں، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس پورے کے پورے منظرنامے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ زیادہ ایکٹیو ہونا نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ دوسرے محاذوں پہ پھنسا ہوا ہے، روس خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جیسا کہ اطلاعات ملی ہیں کہ سوڈانی جو فوج ہے جس کو SAF کہتے ہیں، ان کی مدد امریکہ کر رہا ہے، یورپی ممالک کر رہے ہیں، اور مصر بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو گویا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں جو رچ ہوتے ہیں، خاص کر جو ہے سونے کے اعتبار سے، گولڈ کے اعتبار سے، آئل کے اعتبار سے اور اس طرح کی چیزوں کے اعتبار سے، یہاں یہ ظالم اسی طرح کا کھیل کھیلتے ہیں کہ ایک گروپ کا سپورٹ ایک بلاک کرتا ہے اور دوسرے گروپ کا سپورٹ دوسرا بلاک کرتا ہے، اور یہ دونوں سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں ان کو لڑاتے ہیں اور کمزور کرتے ہیں۔ جب وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہاں بھوک مری اور وہاں پر غذا کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پر کھانے پینے کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ کم پڑنے لگتی ہیں، اور فوڈنگ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، کریش ہو جاتا ہے، اور جو ملک کی جو اکانومی ہے وہ کولیپس کرنے لگتی ہے، تب یہ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو ہم سنبھالیں گے، اور پھر یہ وہاں پہنچ کر اقتدار سنبھالتے ہیں۔ خود نہیں سنبھالتے، اپنے لوگ جو پہلے سے انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں ان کو لا کے بیٹھال لیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ ان جتنے بھی معدنیات جسے ہم کہتے ہیں، ریسورسز جتنے بھی ہیں، ان کو یہ لوٹنے کا ایک بہترین پلان تیار ان کے پاس ہوتا ہی ہے، اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ یہ ممالک یعنی اسلامی ممالک جو حقیقت میں معدنیات سے، یا یہ کہیے سونے سے، یا یہ کہیے تیل سے، یا یہ کہیے نیچرل ریسورسز سے گویا کہ بھرے پڑے ہیں، ان کو اس طرح سے یہ خالی کرنے کے لیے ایک اپنا جال اور ٹریپ تیار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوڈان کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بتائیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے کمنٹس بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔